ویلکم بیک لسنرز، بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف نے جنگ بدر میں امیہ اور اس کے بیٹے کو جنگی قیدی بنا لیا اور ان کو پکڑ کر چلے تھے کہ راستے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا۔ امیہ بن خلف مکہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت اذیتیں پہنچاتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ بن خلف کو دیکھا تو وہ تمام ظلم جس کے نشان ابھی باقی تھے یاد آ گئے، اور انہوں نے کہا یہ تو امیہ بن خلف ہے جو کہ کفر کا پیشوا ہے۔ پیشوا امام کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ زندہ بچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بلند آواز سے پکارا، یا انصار اللہ، کفر کا امام امیہ بن خلف یہ رہا۔ پھر انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں پھر انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ کنگن کی طرح وہ ہمارے گرد موجود تھے۔ چنانچہ انہوں نے تلواروں سے ان کا تکہ بوٹی کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، اس نے میری زرہوں اور قیدیوں کو ضائع کر دیا۔ اس طرح سے امیہ بن خلف بھی بدر ہی کی لڑائی میں مارا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری بن حشام کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم میں سے بعض افراد مجبوراً جنگ میں شامل ہوئے ہیں، اس لیے ان کو قتل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری بن حشام کا قتل اس وجہ سے بھی منع کیا تھا کیونکہ اس نے مکہ میں قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے منع کیا تھا، خود بھی کبھی اذیت نہ دی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے باز رہتا تھا اور کبھی کوئی ناگوار بات بھی نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ظالمانہ صحیفہ جو قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا، ابو البختری بن حشام کا اس صحیفے کو چاک کرنے میں نمایاں ہاتھ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک صحابی مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے ملاقات ہو گئی، اور مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو البختری کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قتل سے ہمیں منع کیا ہے۔ اس وقت ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی کھڑا تھا۔ ابو البختری نے کہا، میرے اس ساتھی کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، واللہ میں تمہارے ساتھی کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو البختری کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس بات پر ابو البختری نے کہا، تب تو میں بھی لڑوں گا، ورنہ قریش کی عورتیں طعنہ دیں گی کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ابو البختری مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں نے ساری کوششیں کر لیں کہ ابو البختری بن حشام قیدی بن جائے، مگر وہ لڑائی کے سوا کسی اور بات پر راضی ہی نہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک روایت میں عبیدہ بن سعید بن عاص کے قتل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جنگ بدر میں عبیدہ بن سعید بن عاص کے مقابلے میں آیا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں لپٹا ہوا تھا، یعنی اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایسی زرہ پہنی تھی کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی صف سے باہر آیا اور کہنے لگا، میں ہوں ابو ذات الکرش۔ ابو ذات الکرش عبیدہ کی کنیت تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر حملہ کر دیا اور تاک کر نیزہ اس کی آنکھ میں پیوست کر دیا اور وہ اسی سے ہلاک ہو گیا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ وہ نیزہ میں نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے نکالا۔ بتایا جاتا ہے یہ نیزہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد طلب کیا، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت زبیر نے یہ نیزہ واپس لے لیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلب کرنے پر ان کے حوالے کر دیا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی آنکھ کا ڈیلا رخسار پر لٹک گیا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے اس کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاٹو مت، اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اپنی ہتھیلی سے آنکھ کے ڈیلے کو اندر کر دیا۔ لسنرز، بعد میں معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ کا ڈیلا تھا جو باہر آ گیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنگ بدر میں قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک نہایت خراب کنویں میں لا کر پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو وہاں 3 روز تک ٹھہرتے تھے۔ اسی طرح سے جنگ بدر میں فتح کے بعد جب تیسرا روز آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کی گئی اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کی وجہ سے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے قلیب بدر کے پاس رک گئے، یعنی وہ کنواں جس میں قریش کے سرداروں کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلیب کے پاس رکے اور نام لے لے کر لاشوں کو پکارنے لگے، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل بن ہشام، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے تو جو رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے برحق پا لیا ہے، کیا تم سے جو رب نے وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے جان لاشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم ان لوگوں سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد بدر کے کنویں میں کفار کی لاشوں کو ڈالنے کا حکم دیا اور اس حکم پر عتبہ بن ربیعہ جو کہ والد تھے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب عتبہ بن ربیعہ کی لاش کو ڈالا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا، وہ غمگین تھے اور ان کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، تمہارے دل میں اپنے باپ کی وجہ سے کیا کوئی وسوسہ آیا ہے؟ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ کوئی وسوسہ نہیں آیا، مجھے اپنے باپ کے قتل ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا، مگر میں امید کرتا تھا کہ ان کے تحمل اور بردباری، فضل و اکرام، حسن تدبیر کی خوبیوں کی وجہ سے شاید یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ اسی امید کی وجہ سے جب میں نے ان کو حالت کفر پر مرتے دیکھا تو مجھے اس بات نے غمگین کر دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر کی اور ان کو تسلی دی۔ لسنرز، بتایا جاتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں جو مشرکین مارے گئے تھے ان مارے جانے والوں میں کچھ مسلمان بھی تھے جن کو ان کافروں نے اسلام قبول کرنے سے جبراً روکا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورۃ النساء آیت 97 میں فرماتے ہیں، ترجمہ، بے شک جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ تم دنیا میں کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ملک میں بے بس تھے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔